وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأن اور بے شک سعیہ اس کی کوشش سوف عن قریب یرا دیکھی جائے گی ثم پھر یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اسے الجزاء الاوفا بدلہ پورا پورا وان اور بے شک الی ربک تیرے رب کی طرف المنتہا انتہا ہے وانہ اور بے شک وہ ہوا وہی اضحک ہنساتا ہے وابکا اور رلاتا ہے وانہ اور بے شک وہ ہوا وہی امات مارتا ہے واحیا اور جلاتا ہے وانہ اور بے شک اسی نے خلق پیدا کیا الزوجین جوڑا الذکر نر والانثی اور مادہ اس سے پہلے کی جو آیات گزری تھی اس میں یہ بیان آیا ہوا تھا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے جو اس نے کوشش کی ہے اس کے بعد آج کی جو آیت ہے ہمارے سامنے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جو انسان نے عمل کیا محنت کی کوشش کی اعمال صالحہ کیے وہ ضائع اور برباد نہیں جائیں گے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور فرشتے ان سب کو لکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر کرتے ہیں اور بروز قیامت تمام لوگوں کے اعمال دکھائے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے تو اسی کا ذکر کیا کہ انسان نے جو کوشش کی جو عمل کیا جو نیکیاں کی وہ اعمال دیکھے جائیں گے اور اس کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ضائع ہو جائیں اسی لیے کہا ان کا معائنہ ہوگا دیکھا جائے گا اعمال کے رجسٹر تا حد نگاہ ہوں گے بندوں کے ان کو اللہ تعالی دیکھے گا ثم یجزاہ الجزاء الاوفا پھر بندے کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا یعنی جس قدر اعمال ہوں گے اسی قدر اس کو بدلہ ملے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اور بے شک تیرے رب کی طرف ہے انتہا انتہا یعنی پہنچنا ہماری بھی انتہا اللہ تک ہے اور رب کی طرف ہے کہ ہم بھی مرنے کے بعد اسی کے پاس جائیں گے اور ہمارے اعمال کی بھی انتہا اسی کی طرف ہے کہ ہمارے سارے اعمال اسی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ بات بھی ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ انسان کا آخری حشر اللہ کے سامنے ہوگا میدان محشر میں اور اللہ تعالیٰ آئے گا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جیسے آیت میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف بصف ہوں گے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے یہ فعل مضارع کا ترجمہ کیا جاتا ہے ورنہ ہے ماضی ہے اضحک اس نے ہنسایا وابکا اور اس نے رلایا فعل ماضی ہے یضحک وہ ہنساتا ہے یبکی وہ
रुलाता है। लेकिन तर्जुमा माजी का है, लफ्ज माजी है और तर्जुमा किया जाता है मुजारे का, क्योंकि ये मामला किसी एक शख्स के साथ नहीं है, बल्कि ये अमल मुस्तमिर और जारी है। तमाम इंसानों को खुशियाँ, ऐशो आराम और मसरत अता करता है और वो हंसते हैं, खुश होते हैं, और लोगों को गम, दुख, तकलीफ, अजाब, मशाकिल से दो चार करता है, फिर वो रोते हैं और तकलीफ उठाते हैं। तो ये चीज़ें चूंकि जारी हैं, इसलिए तर्जमा ये किया जाता है कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। वअन्नहु हुवा अमात व अहया, और बेशक वो वही मारता है, वाहिया और जिंदा करता है या जिलाता है। यहाँ पर भी माजी है। अमात उसने मौत दे दी, अहया उसने जिंदगी अता की। फेले माजी है ये। युमीतो वो मौत देता है, युहयी वो जिंदा करता है, फेल मुदारे ये है। लेकिन चूंकि मैंने जिक्र किया कि फेले माजी का सेगा है और तर्जमा मुदारे का किया जाता है, माना की वसात की वजह से, कि बात यह है कि ये अमल मुस्तमिर और जारी है, ये मौत का सिलसिला भी मुसलसल है और जिंदा करने और पैदा होने का सिलसिला भी मुसलसल है। इसलिए फेल मुजारे का तर्जुमा होता है। और माजी का सेगा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये मालूम है कि माजी जो चीज होती है वो चीज वाक़े हो चुकी, यकीनी होती है, और जो फेल मुजारे है उसमें हाल और मुस्तकबिल होता है, और हाल और मुस्तकबिल में बातों का पता नहीं होता कि क्या बातें पेश आने वाली हैं और क्या पेश आएगी। तो माजी का सेगा इस्तेमाल करके गोया ये समझाया जाता है कि जिस तरह गुजरी हुई बातें यकीनी हैं और उसमें शुबहा नहीं रहता, इसी तरीके से ये बातें जो बताई जा रही हैं ये सब की सब यकीनी है, इसमें कोई शुबहा नहीं। वअन्नहु खलक़ज़्ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, और बेशक उसी ने पैदा किए जोड़े, अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा, मिन नुत्फ़तिन नुत्फ़े से, इज़ा तुमना जब वो टपकाया जाता है या डाला जाता है रहम मादर में, माँ के रहम में जब वो नुत्फ़ा डाला जाता है या टपकाया जाता है, तो अल्लाह ताला ही है जो नर और मादा बनाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या चरिंद परिंद या दूसरी मखलूक़ात, उन सब में मुज़क्कर व मुअन्नस, नर और मादा की तख्लीक अल्लाह ताला करता है। वरना बज़ाहिर नुत्फ़ा की शक्ल तो यकसा ही रहती है और वो पानी ही है, लेकिन अल्लाह ताला की ये शान और कुदरत है कि वो उसमें किस तरह तासीर पैदा करता है और किस तरीके से वो माद्दे मनविया को मुज़क्कर के लिए चुन लेता है और मुअन्नस के लिए चुन लेता है। ये उसी की शान और कुदरत है, किसी बंदे की नहीं है। वअन्न अलैहिन नशअतल उखरा, और बेशक उसी के जिम्मा है पैदाइश दूसरी बार भी, यानी पहली बार उसने पैदा किया और हमको जिंदगी बख्शी, तो दोबारा जब सूर में फूंका जाएगा तो फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को जिंदगी अता करेगा और सारे लोग अपने कब्रों से उठ उठ कर मैदान माशर की तरफ चल पड़ेंगे। तो उसी का तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अल्लाह का जिम्मा है और वही दोबारा लोगों को जिंदगी अता करेगा और कब्रों से सबको निकालेगा। वअन्नहु हुवा अग़ना व अक़ना, और बेशक वो वही है जो मालदार करता है, वह अक़ना और सरमाया अता करता है। और दूसरा तर्जमा ये किया गया कि बेशक वही है जो मालदार करता है, वह अक़ना और
فقیر کرتا ہے. تو اقنا کا جو لفظ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ متضاد الفاظ میں سے ہے کہ جس کا معنی تونگری اور مالداری کا بھی ہے اور فقر کا بھی ہے. تو بعض علماء نے مالداری کے معنی کیا ہے اور بعض نے فقیری کا معنی بھی کیا ہے. تو اگر مالداری کا معنی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی مالدار کرتا ہے اور وہی سرمایہ دار بناتا ہے. اور اگر مالداری اور فقیری کا معنی ہوگا تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وہی مالدار کرتا ہے اور وہی فقیر بناتا ہے، جسے چاہے مالدار کر دے جسے چاہے فقیر بنا دے. مالدار، اغنا اور اقنا دونوں لفظ استعمال کیا گیا. تھوڑا سا فرق علماء تفسیر نے یہ کیا ہے کہ غنا اور مالداری ایسی ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کوئی اس کی خواہش باقی نہیں رہتی، یا جو ضرورت ہو جو چاہت ہو وہ پوری کر لیتا ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے دیتا ہے یا بعض لوگوں کو. اور اقنا میں جو سرمایہ داری ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ ان کو کچھ زیادہ ہی دے دیا کہ ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، پھر بھی بچ جاتا ہے اور وہ اس کو خزانہ بنا کر یا یہ ہے کہ بینک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہ وہی شعرا کا رب ہے. شعرا کہتے ہیں اس ستارے کو جو آسمان میں بہت اونچائی پر ہے. اور شیخ عبد الرحمن کیلانی نے لکھا ہے کہ اس کی چمک اور روشنی سورج کے مقابلے میں 23 یا 24 گنا زیادہ تیز ہے، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ دور ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک مدھم نظر آتی ہے اور صاف نظر نہیں آتی. تو اس کی پوجا کرتے تھے کفار و مشرکین، خاص طور سے قبیلے خزاعہ کے لوگ اور اسی طریقے سے قریش کے لوگ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصر کے لوگ بھی اس کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ندی میں یا سمندر میں فیضان اور باڑھ آ جاتی ہے اور اس کا پانی ابھار پر ہوتا ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ستارے کے طلوع ہونے سے ایسا ہوتا ہے، تو وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے جیسے تمہارا رب ہے. تو سب کے سب مخلوق ہیں، سب کے سب عاجز و درمادہ ہیں اللہ کے سامنے. پھر کسی اور کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے معبودوں کا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور ثمود کو، فما ابقا، تو اس نے نہیں باقی چھوڑا. عاد اولا کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہا کیونکہ قوم عاد قوم ثمود سے پہلے ہے، تو وہ اولا ہے اور ثمود ثانیہ ہے، بعد میں ہے، تو اس لیے اس کو اولا کہا جاتا ہے. اور دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ عاد کو پہلے ہلاک کیا گیا اور ثمود کو بعد میں ہلاک کیا گیا، اس لیے ان کو اولا کہا جاتا ہے اور ثمود کو ثانیہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاد میں ایک عاد اولا ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان کے بعد بھی اس نام سے قومیں زندہ رہیں، جاری رہیں اور اس دنیا میں باقی رہیں. تو بعد والی قومیں جو ہیں وہ ثانیہ اور ثالثہ ہیں، اور جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ عاد اولا ہے. وَثَمُودَ، اور ثمود کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. فما ابقا، تو نہیں باقی چھوڑا کسی کو، سب کے سب ہلاک اور تباہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے
اپنی شان، اپنی قدرت، اپنے اعمال، اپنی صفات، کہ اس کی صفات کیا کیا ہیں، وہ کیا کیا کرتا ہے اور کتنی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کن کن چیزوں کا مالک ہے، اور کن لوگوں کو باقی رکھا اور کن لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور جو لوگ بڑے بنے ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا، یہاں تک کہ کہا وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہلاک کیا، یعنی ان سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ انہم کانو، بے شک وہ تھے، ہم وہی، اظلم، بہت ظالم، واطغا، اور بڑے سرکش۔ تو وہ ظالم بھی تھے، سرکش بھی تھے، اور بہت بڑے ظالم و سرکش تھے۔ اللہ نے ان سب کو ہلاک اور تباہ کر دیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹائی ہوئی بستی کو اہوا، زمین پر دے مارا یا گرا دیا۔ وہ لفظ گزشتہ ہفتہ بھی میں اس لفظ کے بارے میں وضاحت کیا تھا کہ ہوے یہ یہوا ہوگا تو اس کا معنی چاہنا اور خواہش کرنا ہوتا ہے، اور ہوا یہوی ہوتا ہے تو اس کا معنی گرنا ہوتا ہے، اور یہ باب افعال سے اہوا یہوی اہوا، اس کا معنی گرانا، پستی میں ڈالنا۔ تو اللہ تعالی نے الٹی ہوئی یا الٹائی ہوئی بستی کو گرا دیا، زمین پر دے مارا، اور اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے اور ان کی بستی ہے، کہ فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھا لیا تھا اور پھر اسے الٹا کر کے زمین پر دے مارا، اور پھر پتھروں کی بارش ہو گئی، بارش کرا دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ زمین میں دھس گئے۔ اور تفسیر میں لکھا کہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر سیاہ رنگ کا متعفن بدبودار پانی ظاہر ہوا، جو ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے۔ فغشاها ما غشا، تو چھا گیا اس کے اوپر یا اس کو ڈھانپ لیا، ما غشا، جس چیز نے ڈھانپا، اور وہ وہی پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کر دیا تھا۔ اور ہلاکت و تباہی بھی تفسیر کی گئی ہے کہ ہلاکت و تباہی نے ان سب کو ڈھانپ لیا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو کن کن نعمتوں کا اپنے رب کی، تتمارا، تم جھگڑو گے یا شبہ کرو گے۔ یہاں سب ہلاکت اور تباہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالی نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں کو تباہ کرنے سے شریف لوگوں کو راحت ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ظالم و جابر اور طاغی قسم کے لوگوں کو ہلاک و تباہ کر دیا جائے، تاکہ دیندار، اچھے، شریف، اللہ والے سکون اور آرام سے زندگی گزار سکے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کو ہلاک کر کے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو نعمت عطا کی تھی۔ تو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ان سب ظالموں کو، دشمنوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو ہماری یہ سب نعمتیں ہیں جو تمہیں حاصل ہوئیں اور تم کو راحت اور سکون ملا، پھر بھی تم شک کرتے ہو دوسرے لوگوں کی طرح، یا جھگڑتے ہو، یا اے انسان تو پھر بھی شک کرتا ہے اور جھگڑتا ہے، جبکہ یہ ساری نعمتیں ہم نے عطا کی اور ان ساری ظالم قوموں کو ہم نے ہلاک و تباہ کر دیا، اس کے بعد شبہ باقی رہ جاتا ہے یا جھگڑنے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ جب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو پھر شبہ کیسا، اور جھگڑنا کیوں اور اختلاف کیوں؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، جیسے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول آئے اور اللہ کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ تو یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے
نے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور وہ سب توحید کا درس دیے اور جنت کا شوق دلائے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ڈرانے والے جیسے دوسرے پہلے پیغمبر آئے تھے اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، اس سے مراد قیامت ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قریب، اور جو بھی آنے والی چیز ہے وہ بہرحال قریب ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ وہ قریب آ گئی، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جس انسان کی وفات ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، عذاب یا راحت شروع ہو گئی، حساب کتاب شروع ہو گیا، ساری چیزیں شروع ہو گئی، اور اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں کہ کس کی موت کب آ جائے اور اس کی قیامت شروع ہو جائے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ۔ تو یہ تو ہر شخص کے لیے بہرحال قریب ہے، اور جو اصل بڑی قیامت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی کہا کہ وہ قریب ہے، وہ اچانک آ جائے گی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ انبیاء و رسل اور نہ ملائکہ اور فرشتے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اسے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا۔ کاشفہ، کشف، کھولنا، ظاہر کرنا، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا ہے کشف، دور کرنا، ہٹانا، اسی لیے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، یعنی اس قیامت کو کھولنے اور ظاہر کرنے والا بھی کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کوئی اللہ کے سوا اس قیامت کو دور کرنے والا اور ہٹانے والا بھی نہیں۔ یعنی اگر پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت اللہ کے حکم سے آئے گی، کوئی اور قیامت قائم یا برپا نہیں کر سکتا، اور دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت اللہ تعالیٰ لے آئے گا تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے ہٹا دے اور دور کر دے یا اس کو ختم کر دے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، کسی اور کی نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پھر اس حدیث سے تم تعجب کرتے ہو؟ حدیث سے مراد قرآن ہے، اور قرآن شریف میں کئی مقامات پر قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث یا اہل حدیث کہتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، اور اہل قرآن اس سے الگ ہیں، وہ گمراہ ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں تو حدیث کو نہیں مانتے، لیکن جو اہل حدیث ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ حدیث کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کیا تم پھر بھی اس قرآن پر تعجب کرتے ہو کہ اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو باتیں گزر چکی، یقینی ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، ان کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے، اور قیامت کا تذکرہ ہے، اس کا بیان ہے، اللہ کی شان اور قدرت کا ذکر ہے، توحید کا بیان ہے، اس کے باوجود تمہیں تعجب ہے۔ تعجب کس بات پہ؟ کلام مولا ہے، باتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، بندے کی قدرت سے باہر ہیں، اور جو کچھ بیان ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، پھر تعجب کیسا؟ پھر بھی تم تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ اور ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اور نہیں روتے، وَأَنْتُمْ
وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم کھیل کرتے ہو. یعنی یہ باتیں تعجب کی نہیں، کھیل تماشے کرنے کی نہیں، یہ باتیں تو رونے کی ہیں، گریہ وزاری کی ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی ہیں، اس کی نعمت کا اقرار و اعتراف کرنے کی ہیں، اور اس کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ہیں. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لہذا سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو اسی کی. یعنی یہ انکار چھوڑو، کفر چھوڑو، شر و فساد سے دور ہو، خالص ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے لیے سجدہ کرو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدے کی جو سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں سنائی وہ یہی سورہ تھی. یہ پڑھی آپ نے اور سجدے میں گئے، سارے مسلمان سجدے میں گئے اور کفار و مشرکین بھی سب سجدے میں گر پڑے، سوائے امیہ بن خلف کے کہ وہی سجدہ نہیں کیا، مٹی اٹھا کر ہتھیلی میں اس پر سجدہ کیا یا پیشانی پر لگا لیا تھا، اور وہ بدر میں مارا گیا کفر کی حالت میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو کلام الہی کی اس تاثیر کو دیکھیے کہ کفار و مشرکین بھی سجدہ ریز ہونے سے نہیں رک سکے، سب کے سب سجدے میں گر پڑے. یہ اللہ کا کلام ہے. کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی اور خاص طور سے جب ذکر کیا ان آیات کا جن آیات میں لات اور عزا و منات کا ذکر ہے، فرأیتم اللات والعزا و منات الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهم لترتجى، کہ یہ بڑی باعظمت دیویاں ہیں اور ان کی سفارش کی امید ہے. یہ کلمات بھی اس نے سنا دیا اور لوگوں نے کے کانوں میں پڑے، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے اور نہیں سنائے تھے. تو کفار و مشرکین بعد میں کہنے لگے وہ یہ آیت بھی سنائے تھے اس لیے ہم لوگ سجدے میں گر پڑے، حالانکہ وہ شیطان کی طرف سے تھا جو شیطان نے سنایا تھا. بہرحال اس موقع پر سب نے سجدہ کیا، اور شیطان تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے غلط سلط باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے شیطان سے اور اس کے شر سے، اور اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو رہنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے. اللہ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرے اور توحید و سنت پہ باقی رکھے، شرک و کفر سے بچائے اور ہم سب کو اسلام و ایمان پہ زندہ رکھے اور اسی پہ وفات دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.